اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بورچی خانہ، آپ کا میڈیکل سٹور عام شہنشاہ پھل، مشہور پھل، پختہ شیریں، غدی اعصابی یعنی گرم تر صفرا کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کا اخراج کرتا ہے۔ فوائد کے بارے میں تھوڑا وضاحت کر دیتے ہیں۔ آم کی شکل گردے جیسی ہے، لہٰذا یہ گردوں کی خطرناک بیماریوں میں بے حد مفید ہے، جن میں گردوں کی خرابی، گردوں کا سکڑ جانا، پیشاب کی بندش وغیرہ، جگر کی بیماریوں، یرقان وغیرہ میں مفید ہے۔ خشکی کو تحلیل کرتا ہے اور اس سے پیدا شدہ امراض احتلام، گینٹھیا، تحجر المفاصل، رسولیاں، بواسیر، دائمی قبض، ہارمون کی بے اعتدالی، رشح، لکنت، آنکھوں کا بھینگا پن، کمزوری نظر، جسم کی سردی، فالج اسفل یعنی نچلے دھڑ کا فالج، پولیو، اعضاء کے سوکیڑ، حواس خمسہ میں سونگھنے، بولنے، سننے اور چکھنے کی حس کو بحال کرتا ہے۔ امراض ہار، گرمی کے امراض میں بوجہ مخرج صفرا، تکتیر بول، صورت انزال، گردوں پہ ویاگرا جیسی خطرناک ادویہ کے اثرات کا خاتمہ کرتا ہے۔ پروسٹیٹ کی شرطیہ دوا ہے۔ حیض کا تنگی سے اور درد سے آنا، استسقاء زکی، پیٹ میں پانی پڑنا، یرقان، ٹائیفائڈ میں تیر بہدف ہے، صفرا سے بھوک کا ختم ہو جانا، جسم میں گڑا پڑنا وغیرہ، جسم کی خشکی جو کسی دوا سے نہ ٹوٹے۔ صبح ناشتے میں مکھن اور بادام دیں۔ جن لوگوں کی قوت باہ کی خرابی ہو وہ 11 عدد بادام بھگو کر چھیلنے کے بعد مکھن اور آم سے ناشتہ کر کے چائے یا گرم دودھ پی لیں۔ جن کے گردے فیل ہیں اور وہ صرف آم ہی کھائیں، اور قہوہ سنا مکی 2 گرام، سونف آدھی چمچ، گل سرخ 1 چمچ، امبل تاش 3 ٹکی، چھلکا خربوزہ 2 کش، پکھڑا آدھا چمچ اور تخم نیم 2 عدد کا استعمال کریں۔ جن لوگوں میں رشح کی کیفیت ہے وہ مکھن، اخروٹ، بادام اور آم کا ناشتہ کریں۔ پروسٹیٹ یعنی مثانہ کے غدود بڑھ گئے ہیں، آم، مکھن اور پستہ کھانا مفید ہے۔ یرقان اسفل، استسقاء زکی میں قہوہ شریفی سے دیں۔ سنا مکی 2 ماشا، سونف آدھا چمچ، گل سرخ 1 چمچ، امبل تاش 2 ٹکی، پانی 2 کپ ڈال کر قہوہ بنا کر دیں۔ زبان کی لکنت میں آم کا استعمال ہمراہ قہوہ تیز پات دیں۔ امراض تمس، حیض میں اجوائن، پودینے کا قہوہ اور آم کا استعمال کرائیں۔ عسرت تمس یعنی درد، حیض میں آم کے بعد دودھ میں ہلدی استعمال کریں۔ بواسیر میں کسٹریل اور آم کا استعمال نفع بخش ہے۔ دائمی قبض میں آم کے استعمال ہمراہ سبز مرچ چٹنی دیں۔ ٹائیفائڈ میں چاولوں کی پیچ 1 چمچ صبح و شام آم کے ساتھ استعمال میں لائیں۔ ٹائیفائڈ اور پیٹ کے مروڑ میں مفید ہے۔ جن کے گردے سکڑ چکے ہیں، آم کھا کر صرف کالی مرچ 7 عدد کا قہوہ استعمال کریں۔ فالج اسفل، نچلے دھڑ کے فالج کے ساتھ تیز پات، سنا مکی، استو خدوس کا قہوہ بے حد مفید ہے۔ نیند کی کمی والے افراد آم کے استعمال کے بعد سونف 1 چمچ، چھوٹی الائچی 2 عدد کو دودھ 1 پیالی میں ابال کر پئیں۔ بڑی تند و ہپ جوائنٹ والے آم کے استعمال کے ساتھ ارک منڈی و ارک گوزبان کا استعمال کریں۔ کینسر کے مریض خالی پیٹ خوبانی کے ساتھ پستہ، مغز، بادام کھا لیں۔ ناشتہ و کھانے کے طور پہ آم استعمال کریں اور کالی مرچ، سونف، چھوٹی الائچی، ہلدی کا قہوہ لیں۔ گینٹھیا کے مریض آم کھا کر دودھ 1 پیالی میں ادرک 2 گرام ابال کر روغن بادام 2 چمچ ڈال کر استعمال کریں۔ کمی خون والے کشمش بھگو کر صبح خالی پیٹ ناشتہ کریں۔ بادام، میٹھے انڈوں کا حلوہ استعمال کریں اور آم کھائیں۔ وقتی امساک کے لیے 11 عدد بادام بھگو کر چھیل کر کھا لیں اور ساتھ آم کھائیں، اور بعد میں دودھ پتی مفید و مجرب ہے۔ درد سر میں آم کا استعمال ہمراہ قہوہ کشنیز 30 گرام، استو خدوس 30 گرام، کالی مرچ 3 عدد کے خیساندے میں مفید ہے۔ بخار ہمہ قسم میں کالی مرچ لگا کر آم استعمال کریں۔ جن لوگوں کو موٹا ہونے کا شوق ہو وہ
10-12 دن صرف آم ہی استعمال کریں جن کے دل کے والو بند ہیں۔ 4 عدد کالی مرچ پیس کے ہمراہ آم کے مفید ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض سونف، 1 چمچ چھوٹی الائچی و گل سرخ کا قہوہ لیں۔ نوٹ: آم کے استعمال سے پیشاب، ہاتھ پاؤں کی جلن میں قہوہ، سونف، چھوٹی الائچی، گل سرخ مفید ہے۔ اگر آم کے استعمال سے گھبراہٹ ہو تو زیرہ سفید کا قہوہ لیں۔ اگر آم کے استعمال سے پیچش ہوں تو زیرہ سفید آدھا چمچ کھا لیں۔ آم کے استعمال سے اگر شوگر بڑھے تو بادام اور قہوہ، سونف، چھوٹی الائچی، افتیمون ملا کر استعمال کریں۔ شکریہ۔